لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ خلقتک بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی خوبصورت اور بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انسان بہت سی کمزوریوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت اور جبلت میں رکھ دی ہیں۔ ان کمزوریوں میں سے، ان فطری جبلتوں میں سے ایک جبلت نسیان ہے، یعنی بھول جانا۔ انسانی کمزوری ہے، انسان بھول کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ راہ گم گشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ بہرحال انسانوں میں یہ کمزوری اللہ نے رکھی ہے، تمام انسانوں میں،
یہاں تک کہ انبیاء اور رسل میں بھی، اولیاء اور شہداء میں بھی، صالحین میں بھی، نیکوں اور بدوں میں اللہ نے یہ کمزوری رکھی ہے۔ بحیثیت انسان وہ اس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ آدم، جنت میں جو کچھ تمہارے پاس کھانے کو، پینے کو، طرح طرح کی نعمتیں، کُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک شجر، ایک درخت ممنوع قرار دے دی، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن چونکہ آدم تھے، انسان تھے، دیگر انسانوں کی طرح اللہ نے حضرت آدم کی طبیعت اور جبلت میں بھی بھول کی کمزوری رکھی ہوئی تھی، فنسیہ، بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے عزم یعنی پختہ ارادہ جو ہے وہ نہیں پایا، بھول کا شکار ہو گئے اور وہ شجر ممنوعہ کھا بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ایک اور واقعہ سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور انہیں ایک میدان میں جمع کیا، ان سے ایک وعدہ لیا جسے عہد الست یا وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر، الست بربکم۔ تو جب آدم نے اپنے سامنے اتنی ارواح کو دیکھا، مختلف شکلیں، مختلف چہرے، اللہ نے ان کی بنا دی صورتیں آدم کے سامنے کہ یہ آپ کی ذریت ہے، آپ کی آل اولاد ہے، یہ دنیا میں آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام دیکھتے جا رہے تھے تو ان میں ایک بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان انہیں ایک نظر آیا۔ تو آدم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کون ہے، مطلب میری اولاد میں سے یہ کون ہے، اس کا تھوڑا تعارف کروائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ نے اسے کتنی عمر عطا کی ہے، خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ نے اسے زندگی کتنی دی ہے، عمر کتنی دی ہے؟ اللہ فرمانے لگے 60 سال، اس کی زندگی صرف 60 سال ہے۔ تو اللہ میری کتنی ہے؟ تمہاری 1000 سال ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے 40 سال آپ میرے اس بیٹے کو دے دیں، چلو اس کے 100 پورے ہو جائیں گے، جیسے آپ کی مرضی، لکھ دیا بھی دے دو اس کو۔ آدم کی زندگی کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ تو ٹھیک 960 سال کے بعد جب فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، جو کہ انبیاء کے پاس آنے سے پہلے اسے اجازت لینا ہوتی ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے تو چلیں۔ تو آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے 40 سال اپنے اس بیٹے داؤد کو دے چکے تھے، لیکن اب بھول گئے۔ فرشتے سے کہنے لگے کہ آپ تو جلدی آ گئے ہیں، کیونکہ آدم اپنی زندگی کے سال گر رہے تھے، تو میری زندگی کے سالوں میں تو ابھی 40 سال رہتے ہیں، تو آپ تو جلدی آ گئے ہیں، میں تو گن رہا ہوں سالوں کو۔ تو فرشتے نے کہا جی آپ نے تو اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، بھول گئے؟ نہیں مجھے تو نہیں یاد۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا، فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھولے ہیں، اب ان کی اولاد بھی بھولے گی۔ تو بھولنا اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی ولی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں،
جب اللہ نے بتایا کہ مجمع البحرین مقام پر ہمارا ایک بندہ ہے موسیٰ، وہ تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہاں جانا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جو علم ان کے پاس ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ مجھے کیسے ملے گا؟ فرمایا ایک مچھلی لو، ایک ٹوکری میں رکھو، اور جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں تیری اور ان کی ملاقات ہوگی۔ اور نشانی یہ ہے کہ یہ مچھلی مطلب ایک دفعہ تمہاری ٹوکری میں ختم ہو جائے گی، جہاں یہ زندہ ہوگی جا کے دوبارہ تو وہ اسی جگہ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ تو چلتے گئے، جب اس مقام پر پہنچے تھوڑی دیر وہاں آرام کیا، تو اسی دوران وہ مچھلی ٹوکری سے اچھلی نکلی اور تیرتی ہوئی پانی میں چلی گئی۔ وہ بات اللہ نے جو نشانی بتائی تھی کہ وہیں رہنا ہے، وہیں ملاقات ہونی ہے، وہ بھول گئے۔ فلما نسیا حوتہما، قرآن نے کہا وہ دونوں اپنی مچھلی ان کے ساتھ، ان کا ایک شاگرد فتح جسے یوشع بن نون احادیث میں کہا گیا وہ بھی ساتھ تھا۔ تو جب آگے چلے گئے تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوئی کہ تھک گئے، ایسے لگے جیسے تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ تو اپنے نوجوان سے کہتے ہیں بھی آتینا غدانا، وہ کھانا جو ہم نے رکھا تھا ساتھ وہ لاؤ کھائیں، بھوک لگ رہی ہے۔ تو پھر نوجوان کو یاد آیا اوہو کہ وہ تو مچھلی جو تھی وہ تو چلی گئی تھی سمندر میں، فلاں جگہ جہاں ہم بیٹھے تھے۔ موسیٰ کہنے لگے اسی جگہ تو ہم نے رکنا تھا، وہیں تو ہماری خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ وہ پھر اپنے ہی قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے واپس آئے، تو وہاں پھر خضر سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ خضر سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے تو میں بھی اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر کہنے لگے، کیونکہ خضر بھی نبی تھے اور موسیٰ بھی اپنے وقت کے نبی تھے، خضر کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا، تو آپ نا سوال بہت کریں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ آئیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا نہیں جی نہیں، میں صبر کروں گا، آپ کی بات مانوں گا، جو آپ جیسے آپ کہیں گے ویسے کروں گا۔ تو جیسے ہی وہاں سے نکلے کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے تو اللہ کے حکم سے وہ کشتی کا ایک تختہ جو تھا وہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی اجرت کے اپنی کشتی میں سوار کروایا اور آپ نے ان کا نقصان کر دیا، ان کی کشتی توڑ دی، یہ کہ ایسا کیوں کیا؟ تو خضر کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پہ موسیٰ کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھ سے بھول ہو گئی، بھول کر مجھ سے یہ سوال ہو گیا، تو آپ میری بھول کو نظر انداز کر دیں اور میرے معاملے کو میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ بہرحال پھر اگلا کام ہوا، وہ غلام ایک لڑکا نظر آیا، اس کو قتل کیا، اس پر بھی موسیٰ نے سوال کر دیا۔ پھر ایک دیوار گری ہوئی تھی اس کو بنایا، اس پر بھی خضر نے سوال کر دیا۔ بڑا یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اصل جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہے، تو بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین ہے، وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما انا بشر، انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی کمزوریاں، انسانی تقاضے وہ میرے ساتھ بھی ہیں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ سارے کام میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ انسا کما تنسون، تم جیسے بھول جاتے ہو چیزیں تو ممکن ہے میں بھی کوئی چیز بھول جاؤں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر مجھے کوئی تھوڑی بہت دیکھو نا کہ بھول ہو رہی ہے تو پھر کیا کر دیا کرو، ذکرونی، مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ بات آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ جب نماز میں سہون
آپ سے کچھ رکعات میں کمی بیشی ہوئی. نماز میں اگر کمی بیشی ہو جائے نا جی تو پھر ہم 2 سجدے کرتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے. تو اگر اللہ کے نبی نہ بھولتے، امت کو یہ طریقہ معلوم نہ ہوتا تو پھر ہمیں مسئلے کا پتہ کیسے چلتا؟ تو یہ ایک فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی رکھی ہے. اب مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی بھول جائے، کسی کا تشہد رہ جائے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی درمیان والا تشہد رہ گیا، یا 3 پڑھنی تھی درمیان والا تشہد رہ گیا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابی داؤد، ترمذی اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کے کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں. اور جب آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھے تو ہم نے آپ کے سلام کا انتظار کیا کہ جب آپ سلام پھیریں گے ہم بتائیں گے جی یہ ایسا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے. تو آپ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور 2 سجدے کیے. ایک پہلے سجدہ کیا، پھر تکبیر کیا کہ دوسرا سجدہ کیا، اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے سلام، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے سے تشہد رہ گیا ہے. اسی طرح بعض احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتی ہیں کہ آپ نے ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دی. ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا، نام ان کا خرباق بن عمر ہے، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اور میں کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کچھ ہوا ہے. پھر آپ نے حاضرین سے پوچھا بھی آپ بتائیں ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ہوئی ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں تو زور کی تو 4 ہوتی ہیں. تو آپ اٹھے اور پھر تکبیر کہی اور باقی کی جو 2 رکعتیں تھیں وہ پڑھائیں، اور پھر تشہد درود وغیرہ سارا کچھ پڑھ کے دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دی. سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ تکبیر کیا کہ سجدے میں چلے گئے، 2 سجدے کیے اور پھر دوبارہ سلام پھیرا. تو یہاں سے اہل علم نے مسئلہ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو اور نسیان ہو سکتا ہے، اور اگر نماز میں آپ کی رکعات میں کمی بیشی ہو جائے، یعنی 4 پڑھنی تھی 2 پڑھ لیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ 4 کی بجائے 5 پڑھ لیں. اب یہ نہیں کہ نماز ضائع ہو گئی یا پہلے جو 2 پڑھی تھی وہ ختم ہو گئی، نہیں، آپ نے دوبارہ ساری 4 نہیں پڑھی، حالانکہ درمیان میں گفتگو بھی کر لی ہے، سوال جواب بھی کر لیے ہیں. اور احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے وَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ، کچھ جلد باز لوگ اٹھ کے چلے بھی گئے کہ شاید نماز اتنی ہوگی، پوچھا نہیں انہوں نے اللہ کے نبی سے، جیسے ہی سلام پھرا اٹھے، اور لیکن پھر بلایا گیا سب کو بھی آؤ دوبارہ ابھی نماز رہتی ہے. تو درمیان میں اگر بندہ اپنی جگہ بدل لے یا کوئی گفتگو ہو جائے یا بات چیت ہو جائے تو اس سے بھی دوبارہ ساری نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری رکعت 1 رہ گئی ہے یا 2 رہ گئی ہیں، آپ اٹھیں، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر دوبارہ کہہ کر نماز شروع کریں، اور 2 یا 1 جو بھی رکعت رہ گئی ہے اس کو پڑھیں، اور آخر میں پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ سلام پھیریں. تو رکعات میں اگر کمی بیشی ہو جائے، کم پڑھ لی یا زیادہ پڑھ لی، تو یہاں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، اور یہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جاتا ہے. دونوں طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کریں اور دوبارہ پھر سلام پھیریں. عمران بن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے بندے کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے نا جی، ادبرا، تو پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، اور اتنی تیزی سے بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، گھبرا کر اتنی تیزی سے وہ بھاگتا ہے، اور بڑی دور تک، روحا نامی ایک جگہ کا نام بھی آتا ہے، وہاں تک چلا جاتا ہے. جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ پڑتا ہے، جب اقامت پوری ہوئی اور پھر آ جاتا ہے. حتی یخطر بین المرء وقلبہ،
یہاں تک کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان کھٹکے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ لا یدری کم صلی، پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کتنی نماز پڑھی ہے، شک پڑ جاتا ہے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں کرنا کیا چاہیے جب شک ہو جائے کہ میرے 4 رکعتی نماز تھی، آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، تو اس میں بنا علی الیقین کرنا چاہیے، یعنی جس چیز کا آپ کو یقین ہے نا اس پر آپ کو اپنی نماز کی بنیاد رکھنا ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو 3 پڑھنے کا یقین ہے اور 4 کا شک ہے تو آپ نے 3 کا یقین کرنا ہے، 4 والی بات کی طرف نہیں جانا آپ نے۔ اور اگر آپ کو 4 کا یقین اور 3 کا شک ہے تو پھر آپ نے 4 پر اعتماد کرنا ہے، 3 والی بات کی طرف نہیں جانا۔ تو بنا علی الیقین، شک کی صورت میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا یقین ہوتا ہے، دوسری کا شک ہوتا ہے، تو پھر اس میں آپ نے جس کا یقین ہے اس پر اعتماد کریں، جس پر شک ہے اس کا اعتماد نہ کریں۔ تو اس صورت میں بھی پھر کیا ہوتا ہے، آخر میں 2 سجدہ سہو سلام کے بعد کر لیے جاتے ہیں۔ شک کی ہی ایک اور صورت بھی بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے جس میں ہم تحری کرتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ 3 ہے یا 4، یقین کسی کا بھی نہیں ہوتا، دونوں کا شک ہے، اس میں پھر تحری کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سوچے، دماغ پہ زور ڈالے کہ ابھی کتنا جو ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ تو تحری میں اسے جو چیز اس میں بنا علی العقل کرنی ہوتی ہے، یعنی 3 اور 4 کا شک ہے تو 3 کی بنیاد، 2 اور 3 کا شک ہے تو 2 پر بنیاد رکھی جائے گی، 1 اور 2 کا شک ہے تو 1 پر بنیاد رکھی جائے گی اور اگلی نماز دوبارہ سے شروع کی جائے گی۔ یقین کی صورت میں بنا علی یقین تھا، اور تحری کی صورت میں بنا علی العقل، یعنی کم رکعات آپ سمجھیں کہ میں نے پڑھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ بعد میں وہ رکعات پوری کی جائیں گی اور آخر میں 2 سجدے کر لیے جائیں گے۔ اور یہ 2 سجدے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کانتا ترغیما للشیطان، خدا نہ خواستہ اگر تو رکعات پوری نہ ہوئیں تو یہ جو 2 سجدے یہ 1 رکعت کا کام دے دیں گے، اور اگر رکعتیں پوری ہوئیں اور سجدے اضافی ہوئے تو یہ شیطان جس نے آپ کو بھلانے کی کوشش کی تھی یہ اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائیں گے، سجدے اسے ذلیل کریں گے، لے تو نے مجھے نماز بلانے کی کوشش کی تھی، میں نے نماز بھی پوری پڑھ لی ہے اور 2 سجدے مزید تجھے ذلیل کرنے کے لیے میں نے اور کر لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں ایسے، ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو قرات کرتے کرتے کہیں سے کوئی لفظ محو ہو گیا تو پیچھے سے کوئی نہ بولا، نماز ختم ہو گئی، آپ فارغ ہوئے، پوچھا فی القوم ابی، ہاں بھائی لوگوں میں ابی بن کعب ہے؟ تو بھائی کھڑے ہوئے، جی میں موجود ہوں۔ فرمایا میں جب تھوڑا اٹکا تھا ایک جگہ، مجھے متشابہ لگا یا میں تھوڑا رکا تو آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو صحابہ تو مطلب تھوڑا مرعوب تھے نا کہ پتہ نہیں ہمارا بولنا بنتا بھی ہے یا پہلی دفعہ یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے نبی نے سمجھا دیا امت کو کہ اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی لقمہ دینا پڑ رہا ہے، امام سے نسیان ہو رہا ہے قرات کے اندر، تو پیچھے کھڑا مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز اللہ نے دین کی اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا، یعنی نبی کا بولنا بھی ہمارے لیے کیا بن گیا؟ سنت بن گیا، نبی کا بولنا بھی ہمارے لیے سنت بن گیا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہیں بھول سکتے، وحی الہی کی تبلیغ میں آپ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ بھول گئے ہوں اور کوئی آیت، کوئی اللہ کا حکم آپ تک آیا ہو اور آپ نے وہ امت کو
نہ پہنچایا ہو۔ اللہ چاہے تو کوئی چیز بھول سکتی ہے وحی میں سے، اللہ نہ چاہے تو وحی کا پیغام امت تک پہنچانے سے پہلے آپ کو نہیں بھول سکتا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ بلانا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ تو وحی الہی اور اللہ کا پیغام اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے میں آپ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے نسخ بھی کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو خود بلائیں بھی ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے کوئی بہتر چیز لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبرت بلیلۃ القدر، بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دی گئی، مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں رات ہوتی ہے، پھر کیا ہوا جی، ثم انسیتھا، پھر اللہ نے یہ علم مجھے، اللہ کی مرضی سے یہ ہوا کہ پھر اللہ نے مجھے یہ بلا دیا کہ اللہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کو تلاش کریں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کیا جائے، تو اللہ نے یہ علم واپس لے لیا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے نبی دین اسلام کی وحی کی تبلیغ میں نہیں بھول سکتے تھے، ہاں عام روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں آپ سے بھول چوک کا ہونا ممکن ہے، جیسا کہ میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن وہ آپ کا بھولنا بھی امت کے لیے کیا بن گیا جی، سنت بن گیا، طریقہ بن گیا۔ آپ نہ بھولتے تو ہمیں سجدہ سہو کا پتہ کیسے چلتا، آپ نہ بھولتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ امام بھول جائے تو پیچھے سے مقتدی جو ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے، تو آپ کا بھولنا بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بن گیا۔ محترم بھائیوں، میں اور آپ بھی بھول جاتے ہیں، عام انسان جو بھولتے ہیں، جب انبیاء اور رسول بھول جا سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی بھول سکتے ہیں۔ تو عام انسانوں کا بھولنا جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہی جس کی ابھی بات چل رہی ہے کہ ایک فطری کمزوری ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر، جس کو کہتے ہیں طبعی نسیان، طبعی نسیان، اور اس پہ بھی اللہ رب العالمین نے دیکھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا اچھا معاملہ فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بندے کے لیے جو اس نے نیک عمل کیے، نیکیاں کمائیں، وہ بھی اس کے لیے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کیے، جو گناہ کمائے، ان کا بوجھ بھی اسی پر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کیا ہو جائے، خطا ہو جائے۔ یہ دعائیں سکھائیں اللہ نے، اور پھر ان دعاؤں کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ جواب بھی دیا، قد فعلت، میں نے ایسے کر دیا، میں نے یہ تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے وضاحت کر دی، ان اللہ تجاوز لامتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت کو تین چیزیں معاف کر دی۔ کون سی تین چیزیں؟ الخطأ، وہ گناہ جو غلطی سے ہو جائیں، خطأ ہو جائیں، جان بوجھ کر نہ کیے جائیں، جیسے اب قتل ہے، حالانکہ انسانی جان کا دین میں، شریعت میں، اسلام میں بڑا مقام ہے، انسان کی جان اسلام کے ہاں انسانیت کا بڑا احترام ہے، اور جان کے بدلے جان، النفس بالنفس، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بڑی وعید اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ لیکن یہی جان اگر خطأً قتل ہو جائے، آپ مارنا نہیں چاہتے کسی کو، آپ قتل نہیں کرنا چاہتے کسی کو،
غلطی سے فائر کہیں اور مارا، کہیں اور لگ گیا۔ یہ جو ایکسیڈنٹل موتیں ہوتی ہیں، حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، ٹریفک حادثات میں، ٹرین حادثات میں، ان کو بھی قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس میں النفس بالنفس کا حکم نہیں ہے، اس میں جان کے بدلے جان والا قانون نہیں ہے۔ اس میں بندہ ٹھیک ہے، اس پر دیت یا تاوان تو کوئی ڈالا جائے گا، اسلام کہتا ہے اسے تاوان دینا ہوگا، اسے دیت دینا ہوگی، لیکن عند اللہ وہ انشاءاللہ مجرم نہیں ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آخرت میں اسے اس جرم کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کوئی اور جرم اس نے کیا تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جرم اللہ کے ہاں اس کا قابل مواخذہ نہیں، اور نہ ہی اس جرم کی بنیاد پر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی جان لے لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرائیور کی طرح پکڑو پکڑو پکڑو، اور اسی کو مار مار کے بیچارے کو کیا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ حادثہ ہو گیا، ٹرین حادثہ ہو گیا، بس حادثہ ہو گیا، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، یہ سارے حادثات جو ہوتے ہیں وہ خطا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں کسی کی جان نہیں لی جاتی، اس میں نفس بالنفس والا قانون اور کلیہ جو ہے وہ نہیں اپنایا جاتا، یہ بھول چوک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں دیت ہوتی ہے جو کہ شریعت نے 100 اونٹ مقرر کیے، 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دینا ہوں گے۔ جس سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ اور اس کے خاندان کے لوگ سب مل کر 100 اونٹ دیں گے اس کو، پھر تاوان ڈالا گیا، یا پھر ریاست دے اس کا نقصان، اس کی تلافی پورا کر۔ جان کی تلافی تو خیر نہیں ہو سکتی، لیکن مالی تعاون ہو سکتا ہے۔ سہل بن بیضاء اور سہل اور سہیل، حویسہ اور محیسہ اور عبداللہ، یہ 3 صحابی تھے۔ تو یہ گئے کسی علاقے میں، وہاں ان میں سے ایک قتل ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے قاتل، یعنی کوئی قتل خطا کی کنڈیشن ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے جو اس کی دیت ہے وہ بیت المال سے دلوائی۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو دیت دینے کی کیپیسٹی، طاقت نہیں رکھتا، تو پھر ریاست اس نقصان کی تلافی کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسا نسیان جو طبعی اور فطری ہے، اس پر اسلام آپ کو تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ رخصت دیتا ہے، اس میں آپ پر کوئی پکڑ یا مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ البتہ دنیا میں پھر دیکھا جاتا ہے، اگر اس کا تعلق عبادات سے ہے تو اس کی الگ صورت ہے، اگر اس کا تعلق معاملات سے ہے تو پھر اگلے بندے کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ تو پھر ظاہرہ بھرنا ہوگا۔ جیسے قتل خطا میں نقصان جان کا ہوا تو تاوان تو ڈالا گیا، بھول کر اگر آپ نے کسی کا نقصان کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجرم نہیں بنیں گے، آپ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اس کی جو نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کو پورا کرنا ہوگا، وہ چاہے جان بوجھ کر ہوا ہے یا نسیان ہوا ہے۔ تو عبادات میں بھی اس کی مختلف شکلیں، جیسے طہارت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا شروع میں، وضو اور غسل کے ظاہر شرط ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بھول جائے اور شروع میں بسم اللہ نہ پڑھ سکے تو یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا رخصت دی جاتی ہے کہ آپ کا وضو بھول کر اگر ایسا ہو جائے۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے اگر بسم اللہ پڑھنا حالانکہ ضروری ہے، حکم ہے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، ام سلمہ کے بیٹے، حکماً آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آخری لقمے سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو پھر پڑھ لیں، کفارہ ہو جائے گا، بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں۔ اب نماز ہے، بندہ سویا رہا، ایک بندہ جاگ رہا ہے، اسے یاد ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن اسے نہیں پڑھی، یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، اسے نماز کو ضائع کیا۔ ایک ہے بندہ سو گیا، اب سوئے بندے کو جاگ نہیں آئی، فرمایا من نام عن الصلاۃ، جو بندہ نماز سے سو گیا، او نسی عنہا، یا نماز بھول گیا، ذہن میں نہیں رہا، یا کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے جیسے پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیں تو پھر پتہ چلتا ہے اوہو میری تو نماز ابھی رہتی ہے،
فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، اب کیا ہے، جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لے، اللہ کے ہاں مجرم نہیں۔ اچھا، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جب یاد آئے تو پھر اگلے دن کی نماز کے ساتھ آپ اس کو شامل کریں۔ نہیں بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، اِذَا لفظ ہے عموم کا، جب یاد آئے۔ فجر آپ سوئے رہے، 7 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، آنکھ نہیں کھل پائی، تو جب یاد آئی ہے فوراً پڑھنی ہے۔ ظہر آپ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہی، کوئی ایسی مصروفیت آئی، کوئی ایسی مشغولیت آئی، آپ کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے ظہر یا عصر پڑھنی ہے، تو جب یاد آئے گا فوراً پڑھنی پڑے گی۔ بلکہ جو نماز نیند یا بھول کی وجہ سے رہ جائے، اس کے لیے تو کوئی ٹائم مکروہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ٹائم مکروہ، یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اس کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہوتا۔ مکروہ ٹائم ان نمازوں کے لیے ہیں جو آپ نفلی یا سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے 5 کے قریب اوقات اللہ کے نبی نے بتائے کہ وہ مکروہ ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سورج درمیان میں ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک، فجر آپ نے پڑھ لی ہے تو سورج طلوع ہونے تک، اب یہ بھی مکروہ ٹائم، آپ کوئی اور نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح عصر پڑھنے کے بعد، اگر آپ کی عصر ہو گئی ہے تو پھر عصر کے بعد جب سورج زرد ہونا شروع ہو جائے، زردی سے پہلے اگرچہ 2 رکعت پڑھنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن جب اس میں زردی کے آثار پیدا ہو جائیں تو اب شام مغرب تک کوئی نفل سنت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جو مکروہ ہیں نفل اور سنت نمازوں کے لیے، اور یہی 5 اوقات مکروہ ہیں نماز جنازہ کے لیے اور میت کی تدفین کے لیے بھی۔ کئی لوگ یہاں بھی سستی کر جاتے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو میت کی تدفین بھی ان اوقات میں جائز نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عن الصلاۃ، نماز پڑھنے سے، فی 3 ساعات، ان 3 اوقات میں، پھر 3 اوقات بتائے، اور ساتھ ہی اگلے الفاظ کیا ہیں، ان نصلی فیہ، نماز بھی منع، او نقبر فیہن موتانا، ان میں اپنے مردوں کو قبر میں رکھنا، دفن کرنا بھی جائز نہیں، تدفین بھی جائز نہیں، جنازہ بھی جائز ہے۔ تو مکروہ اوقات میں نہ جنازہ پڑھنا چاہیے اور نہ ہی میت کو دفن کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی سنت اور نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو نماز رہ چکی ہے، آپ کے ذمے ہے، فرض ہے، وہ اس کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے فجر کی 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لی، سمجھو اس کی فجر ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، 1 رکعت اس نے پڑھی، ادھر سے سورج نکل آیا، اب دوسری کب پڑھ رہا ہے؟ جب سورج نکل رہا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کی فجر ہو گئی، اور قضا بھی نہیں ہوئی، کون سی ہوئی؟ ادا ہوئی اس کی۔ تو جو نماز آپ کی رہتی ہے اس کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں۔ یہی بات آپ نے عصر کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی ہے، من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی ہے، لیکن یہ وہ شخص جس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، جو سویا رہا یا جو بھول گیا یا اور کوئی اس کا شرعی عذر ہے، جان بوجھ کے اتنی لیٹ نماز اس نے نہیں کی، فقد ادرک العصر، سمجھو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، ایسے ادا کر لی جیسے اپنے وقت پہ ادا ہوئی ہے۔ اب 1 پڑھی، جب 1 رکعت پڑھنے کے بعد سورج غروب ہو گیا، تو جو 1 رکعت بھی پڑھی، آپ بتائیں سورج 1 منٹ میں غروب ہو جاتا ہے؟ آخر اس کو 4-5، بلکہ اہل علم نے تو اپنی تحقیقات میں لکھا کہ 10 سے 15 منٹ کا جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے سورج کے غروب اور طلوع ہونے میں، 10 سے 15 منٹ کا ٹائم وہ لگتا ہے۔ اور یہ 1 رکعت پڑھ کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، آپ کی نماز ہو گئی۔ یہ مسئلہ میں اس تاکید سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل بعض مساجد میں اعلان ہو رہا ہے جی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب 15 منٹ کے بعد قضا کی نیت سے اپنی نماز، سنا ہوگا آپ نے بھی،
قضا کی نیت سے اپنی نماز پڑھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ فجر جس نے نہیں پڑھی اس کے لیے کوئی وقت ختم نہیں ہوا، بلکہ بعض لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی ٹائم ہے، بھئی ٹائم ہی ٹائم ہے، جب تک تو نے پڑھی نہیں تو تیرے لیے تو ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب اٹھیں، جب یاد آئے فوراً پڑھیں، کوئی تاخیر نہیں کرنی کہ جی اب مکروہ ٹائم ہے بعد میں پڑھیں گے، یا کل کو اسی نماز کے ساتھ شامل کریں گے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کل کو اسی نماز کے ساتھ شامل کرنا ہے، آپ نے آج فجر رہ گئی ہے تو کل اگلے دن فجر جو ہے نا آپ نے فجر کے ساتھ فجر پڑھنی ہے، زور رہ گئی ہے تو کل اگلے دن زور کے ساتھ آپ نے، یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا اپنی زندگی میں، آپ کی اول تو زندگی میں ایسی صورتحال ہوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ فجر کی نماز کے ساتھ ایسا ہوا تھا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، رات بھر سفر کیا، رات کا آخری پہر تھا، نیند آ گئی، سب صحابہ سو گئے، بلال کو چوکیدار بنا دیا، بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب سورج نکلا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی بیدار ہوئے، پھر دوسرے صحابہ بیدار ہوئے، تو نماز کا وقت جا چکا تھا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دن پڑھیں گے، فرمایا نہیں، اس پہلے یہاں سے اٹھو، یہ وہ جگہ جہاں شیطان نے ہمیں غافل کر دیا، اس جگہ کو چھوڑو، آگے کہیں چل کے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہاں پہنچے، باقاعدہ اذان دی گئی، باقاعدہ فجر کی سنتیں پڑھی گئیں، کیونکہ سنتیں فجر کی جو ہیں یہ بھی بڑی ضروری ہیں، سنتوں کی بھی قضا دی گئی، اور پھر آپ نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اگلے دن تک مؤخر تو نہیں کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح نماز میں کئی دفعہ، اب نماز میں گفتگو منع ہے، کلام منع ہے، جان بوجھ کر جو گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کئی دفعہ غلطی سے سہون بھول کر کوئی جملہ زبان سے ادا ہو جائے تو اس بندے کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو دوران نماز کسی کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب یرحمک اللہ تو کلام ہے، الحمدللہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی تعریف ہے، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ کلام ہوگا، یہ گفتگو ہوگی، یہ تو آپ نے اس کو ایک دعا دے دی۔ تو لوگ مطلب مجھے عجیب سی نظروں سے نماز میں ہی دیکھنے لگے اور اشارے کرنے لگے، چپ کرانے لگے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں مجھے ایسے گور کے دیکھ رہے ہو اور کیوں مجھے ایسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو بالآخر نماز ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کلام جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تحمید ہوتی ہے، نماز اس لیے ہوتی ہے، اس میں گفتگو، لوگوں سے کلام کرنا، بات چیت کرنا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز لوٹا بھائی دوبارہ پڑھ، نماز اس کی ہوگی کیونکہ اس کے بھول کر ایسا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا ناسیا او شربا، جس نے بھول کر کھا پی لیا فلیتم صومہ، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ زکوٰۃ کے معاملات ہیں، بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ آدمی بھول کر کسی غنی کو صدقہ دے آیا، اگلے دن گیا کسی چور کو دے آیا، اس سے اگلے دن گیا کسی زانیہ کو دے آیا، بازار جاتا تو پتہ چلتا کہ صدقہ تو میں نے غلط بندے کو دے دیا، مجھے تو مطلب بھول گیا، پتہ نہیں چلا صحیح، تو کیا اس کا صدقہ نہیں ہوا؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا بھی تیرا صدقہ تو پہلے دن ہی قبول ہو گیا تھا۔ تو بھول چوک اللہ رب العالمین نے ایسی بھول جو ہے طبی بھول، اس میں ہمارے لیے کچھ آسانیاں دی ہیں، اور اللہ نے معاف کر دی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملات میں بھی ایسا ہی ہے، حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، نیا نیا حج تھا مسلمانوں کا، اگرچہ ایک حج پہلے ہو چکا تھا لیکن اتنا جم غفیر 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور بکر کی عمارت میں ایک حج مسلمان پہلے کر چکے تھے، لیکن اس حج میں بہت سے نو مسلم صحابہ، بہت سے نئے لوگ، نئے حج کرنے والے، تو حالانکہ آپ ساتھ ساتھ مسائل بتا بھی رہے تھے لیکن بھول ہو رہی تھی، غلطیاں ہو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا جی میں نے سر پہلے منڈوا لیا، میں بھول گیا، کوئی کہتا جی میں نے پتھر پہلے مار لیے، کوئی مسئلہ لے کے آتا، آپ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل، بھول چوک اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ معاف کر دی، کرو بھائی کوئی حرج نہیں، کرو بھائی کوئی حرج نہیں۔
محترم بھائیوں، بھول کی ایک شکل ہوتی ہے غفلت، لاپرواہی اور عدم توجہی کی وجہ سے، یہ قابل مواخذہ ہے، یہ ایک جرم ہے، اس پہ اللہ پکڑیں گے، اس پہ اللہ مواخذہ کریں گے۔ اللہ فرماتے قرآن میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب یہ کون ہے جی اللہ کو بلانے والے؟ اللہ نے انہیں اپنا آپ بلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم اولئک هم الفاسقون۔ یہ ان بھولنے والوں کو اللہ فاسق کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ بھولنے والے جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گئے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ غافل ہیں۔ یہ کوئی طبعی یا کسبی بھول نہیں، ان کی جان بوجھ کر انہوں نے فراموش کیا اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حساب کے دن کو بھول گئے۔ یہ کفر، فسق، فجور، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ لوگ یوم حساب کو بھولے ہوئے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو ایسی بھول کی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنی، جیسے کہتے ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر، کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، بھی شاید بلی چلی گئی ہے، بلی تو وہیں کھڑی ہے، اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ آپ خواب غفلت میں سو جائیں، غافل ہو جائیں، توجہ نہ دیں دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اور بھول جائیں اللہ کو، آخرت کے دن کو، تو یہ بھول، اس پہ چھوٹ نہیں ملے گی، اس پہ تو مواخذہ ہوگا، اس پہ تو پکڑا جائے گا، اس پہ تو اللہ گرفت کریں گے۔ ہم بندے کیوں بھول گیا؟ ہاں وہ ایک طبعی اور فطری بھول ہے جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس پہ اللہ نے چھوٹ دی ہے، اس پہ اللہ نے آپ کے لیے نرمی کی ہے، اس میں معاملات میں آسانی کی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بھول کا تعلق ہے کہ جو ہم غفلت کی وجہ سے بھولے ہوئے ہیں، غفلت کی وجہ سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہیں بھی قیامت ابھی بڑی دور ہے، ابھی میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، موت کو بڑا وقت پڑا ہے، میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، بھول گئے نا موت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا انا لنستحی والحمد للہ، لوگوں نے کہا جی ہم حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ قال لیس ذلک، فرمایا ایسے نہیں، ولکن الحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے جو حیا کرنے کا حق ہے، شرمانے کا جو حق ہے، وہ کیا ہے؟ ان تحفظ البطن وما حوا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، بچاؤ اس کو حرام کھانے سے، حلال کھلاؤ، اپنے بدن میں حلال کا لقمہ ڈالو۔ والرأس وما وعى، سر کی حفاظت کرو، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ان چیزوں کو قابو میں رکھو، ان کی حفاظت کرو۔ اگر اللہ سے واقعی شرم ہے، شرم آتی ہے اپنے خالق سے، مالک سے، کہ اس کے سامنے جانا ہے، اس کو ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور اپنی موت کو یاد رکھو، موت کے بعد قبر میں تم نے بوسیدہ ہو جانا ہے، کیڑوں نے تمہارے جسم کو کھا جانا ہے، قبر نے تمہیں دبوچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ان للقبر ززغۃ، قبر ایک دفعہ بندے کو دباتی ہے۔ یہ پہلے دباؤ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی مومن، کوئی کافر، ایک دفعہ بھینچتی ہے، پھر بعد میں مومن کو چھوڑ دیتی ہے، کافر کو دبائے رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ، یہ جو قبر کا پہلا ایک بھینچنا ہے نا، جی دبانا ہے، اگر کوئی اس دبانے سے نجات پاتا تو وہ کون پاتا؟ حضرت سعد بن معاذ پاتے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے، ان کو بھی قبر نے ایک دفعہ اپنی دباؤ میں لیا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ احد میں تیر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، انصاری صحابی تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اہتزّ لہو عرش الرحمن، ان کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا، اتنے اللہ کے عظیم صحابی تھے، اللہ کے نبی کے جلیل القدر جانثار تھے،
لیکن قبر کے اس ضغطہ سے نہیں بچ سکے. ایک دفعہ قبر دبائے گی لیکن مومن کو دبا کے چھوڑ دے گی، کافر اس کی پکڑ سے، فاسق و فاجر اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا. فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، یہ غفلت کی بھول کا جو شکار ہے نا، اس کو چھوڑنا ہوگا، اپنی موت کو یاد رکھنا ہوگا، موت کے بعد بوسیدہ ہونے کو یاد رکھنا ہوگا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں بھول کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند، ہزاروں سینکڑوں جنازے پڑھ چکے ہیں. آج بھی ایک جنازہ ہے ہماری مسجد کے ایک انتہائی اچھے نمازی ساتھی چودھری اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ٹھیک 2 بجے ان کا جنازہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بقیہ نماز ادا کرنے کے بعد. تو جنازے بھی ہم پڑھتے ہیں، قبرستانوں میں بھی ہم جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں بھی رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. ایسی بھول محترم بھائیو یہ قابل مواخذہ ہے، اس پہ پکڑ کرنی ہے اللہ نے، اس کی فکر کریں، اس کی چھوٹ نہیں ہے. اور ایک حدیث جو شروع میں پڑھی تھی اس کا مفہوم بھی سن لیں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، مومن کو اللہ نے آزمائشوں میں گھرا ہوا، توابا اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، نساء اور بھول جانے والا. مطلب ایک طبعی اور فطری اس کی کمزوری ہے، بھول جاتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا اذا ذکر ذکر، جب اسے یاد دلایا جائے فوراً اسے یاد آ جاتا، نہیں بھی نہیں یہ کام یہ تو میں بھولا ہوا تھا، مجھے تو سیدھی راہ پہ آنا ہے، نماز میں نے چھوڑی ہوئی تھی، یہ حرام میں کھا رہا تھا، یہ اللہ کے فرائض جو ہیں یہ مجھ سے چھوٹے ہوئے تھے، محرمات کا میں مرتکب ہو رہا تھا. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی بھول سے، ایسی غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دنیا آخرت کے معاملات کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.